ایسا ہی صحابہ کا ایمان بالکل تھا کہ ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے، چاہے جان چلے جاؤ، ایسے حالات آئے کہ سامنے کڑاہوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھی کو ڈالا گیا، ان کا نمبر آ رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں نہ، ایمان کے معاملے میں رسی برابر نہیں فرق کر سکتے، چاہے 100 جانے قربان ہو جائیں، 1000 جانے قربان ہو جائیں۔ اور ہم لوگوں کو پہلے دن سے سبق دیا جاتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اگر ایسے میں بتایا کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لیے، پہلے دن سے سبق دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے فضائل اعمال میں لکھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرمایا تھا، شرک مت کرنا، چاہے تمہاری جان چلی جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو ہے آگ میں جلا دیا، لیکن شرک مت کرنا۔ ترجمہ کرنے والوں نے بعد میں لکھ دیا کہ ایسی حالت میں کلمہ کفر کہہ دینے کی گنجائش جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، صحابہ نہیں جانتے تھے۔ اب اس پہ آپ دماغ لگاؤ، آخر والی بات پہ آ جاؤ، من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، ہاں اگر موت پر ایمان ہے کلمہ کفر کہے کہ کہاں موت پر اللہ پر ایمان ہے؟ اگر اللہ کے ہاتھ میں موت زندگی سمجھ لو، اللہ کی پاور مان لیں گے قدرت میں، تو کلمہ کفر کہہ نہیں سکتے ہو چاہے جان چلی جائے، ورنہ دو اللہ یہ مان لیو، پہلے کی اللہ مار سکا تھا، اگلا سامنے والا مار سکا تھا، جیسے اللہ مارا تھا جو اللہ کام وہی کام ایک اتنی ٹائم ہے، اس لیے اتنی ٹائم ایک اللہ مان لو، اس سے جان بچا لو، اللہ بابند میں بٹے باہوں یہ اللہ سے چھوڑاؤ، یہی تو معاملہ ہوا نا کہ اللہ کے برابر تو پاور ایک ہوا نا، تو یہ اللہ سے اپنے آپ کا بچا لو اتنی ٹائم، تو اللہ سے بعد میں دیکھا جی گیا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور اگر یہ مانے تو موت زندگی خدا کے اختیار میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، چاہے کلی چونے کے پہاڑ میں ہو، تو اگر موت کا ٹائم آ گیا ہے خدا کے ہاں تو مریں گے، اور اگر خدا کے یہاں ٹائم آ گیا تو کلمہ شرک کر کے کہے مرے، کلمہ کفر کہہ کر مارے کہے مرے، کلمہ توحید کہہ کر نہ مرو، بات سمجھو پہلے۔ اور اگر نہیں ٹائم آیا تو چاہے کچھ کا بچنا ہی ہے، تو یہاں تو بتلایا جاتا کہ اپنا ایمان چھوڑ دو، اور وہاں صحابہ کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی کہ شرک مت کرنا، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کرتے چاہے جلا دیے جاؤ، تو اپنا بچا لے دوسروں کا بچا لیتے تھے، بچایا کہ نہیں، سب کو پوری جماعت کو بچایا کہ نہیں۔ اور جو اللہ کے حکم پر اپنی جان دے دی، جس نے مارا اس کو بھی بچا لیا جہنم سے، ان کو بھی ایمان مل گیا، ملا کہ نہیں ملا۔ جب جنگ موتا میں صحابی شہید ہوئے تو کہا اس کو رب الکعبہ، رب کعبے کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، تو جو کافر مارنے والے تھے انہوں نے کہا یہ کیا، انہوں نے کہا، تو جب اس کا معنی بتلایا گیا فوراً وہ بھی ایمان لائے کہ نہیں۔ تو کلمہ توحید پر اللہ کے حکم پر جو جان دے دی ہے، جس کے ذریعے سے جن کے سامنے جان گئی ہے، جنہوں نے مارا ہے، وہ بھی ایمان قبول کر لے، ان کو بھی جہنم سے بچا لیا۔ یہاں یہ ہے کہ اپنا ایمان چھوڑ دو، وہ تو جہنم میں جائے رہا کافر، تو منہ کافر میں چلے جاؤ، کلمہ کفر کہہ دیو، کہاں ایمان سیکھے۔ اس لیے ایمان کی طرف سے ساری دنیا غافل ہے، حالات اس لیے آ رہے ہیں، اور پھر جب حالات ہوتے ہیں اس کو اللہ کی غیر کی طرف جوڑتے ہیں۔